بات اور جس چیز کو ہم سیکھنا چاہتے ہیں، خدا کے کلام سے جاننا چاہتے ہیں، وہ ایک ورس ہے، اس تعلق سے میں آپ کو بیان کروں گا. But whoever says something against the Holy Spirit will not be forgiven now or never. جو کوئی روح القدس کے برخلاف بات کہے گا وہ معاف نہ کی جائے گی. جو کوئی روح القدس کے خلاف، اس کے برخلاف کوئی بات کہے گا، اس کی بخشش، اس کی معافی نہیں ہے. اور آج ہم سیکھیں گے خدا کے کلام سے، لیکن یہ کیوں کہا گیا؟ یہ خداوند یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہیں. وہ کہتا ہے کہ ابن آدم کے خلاف تو جو کوئی بات کہے گا اس کی معافی ہے. یہ خداوند یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ، ہمارا منجی، یہ بیان دیتے ہیں کہ جو کوئی ابن آدم کے خلاف کوئی بات کہے گا وہ تو معاف کی جائے گی، لیکن جو کوئی روح القدس کے خلاف کوئی بات کہے گا اس کی معافی نہیں ہے. تو عزیزو، اگر آپ کو پچھلے میسیجز یاد ہیں تو پھر آپ بہت اچھے طریقے سے آج اس بات کو بھی سیکھ سکیں گے کہ کیوں یہ بات کہی گئی کہ روح القدس کے خلاف گناہ کی معافی نہیں ہے. جبکہ وہ بات کرتا ہے کہ ابن آدم کے خلاف، خدا کے خلاف اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس کی معافی ہے، لیکن روح القدس کے خلاف کیوں معافی نہیں ہے؟ تو ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے مقدس متی کی انجیل، دی گاسپل آف میتھیو چیپٹر 12 and verse 22 to 32. مقدس متی کی انجیل، اس کا 12واں باب اور اس کی 22ویں آیت مقدسہ سے لے کر 32ویں آیت مقدسہ تک، اور اسی میں ہی ہم اس بات کو، اس چیز کو سیکھیں گے کہ کیوں روح القدس کے خلاف جو گناہ کیا جائے گا، جو بات کی جائے گی، اس کی معافی نہیں ہے. پریز دی لارڈ، ہاللویا. ہم خدا کے کلام سے مقدس متی اس کا 12واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے پڑھیں گے اور دیکھیں گے 32ویں آیت تک کہ خدا کا کلام کیا فرماتا ہے. اور یہاں پر مرقوم ہے، اس وقت لوگ اس کے پاس ایک اندھے گونگے کو لائے جس میں بدرو تھی. اس نے اسے اچھا کر دیا، چنانچہ وہ گونگا بولنے اور دکھنے لگا. اور ساری بھیڑ حیران ہو کر کہنے لگی، کیا یہ ابن داؤد ہے؟ فریسیوں نے سن کر کہا، یہ بدروحوں کے سردار بلزبول کی مدد کے بغیر بدروحوں کو نہیں نکالتا. اس لیے ان کے خیالوں کو جان کر ان سے کہا، جس بادشاہی میں پھوٹ پڑتی ہے وہ ویران ہو جاتی ہے، اور جس شہر یا گھر میں پھوٹ پڑے گی وہ قائم نہ رہے گا. اور اگر شیطان ہی نے شیطان کو نکالا تو وہ آپ اپنا مخالف ہو گیا، پھر اس کی بادشاہی کیوں کر قائم رہے گی؟ اور اگر میں بلزبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں؟ بس وہی تمہارے منصف ہوں گے. لیکن اگر میں خدا کے روح کی مدد سے
بدروحوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی. یا کیوں کر کوئی آدمی کسی زور آور کے گھر میں گھس کر اس کا اسباب لوٹ سکتا ہے جب تک کہ پہلے اس زور آور کو باندھ لے, پھر وہ اس کا گھر لوٹے گا. جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہے, اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا, مگر جو کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا. اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اس سے معاف کی جائے گی, مگر جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا اس سے معاف نہ کی جائے گی, نہ اس عالم میں اور نہ آنے والے میں. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. آمین. جو بات ضروری ہے وہ میں ضرور کرتا جاؤں کہ ہم اکثر کوئی نہ کوئی ورس اٹھاتے اور کسی خادم کے پاس لے جاتے ہیں, اور ہم بڑی جلدی میں ہوتے ہیں اور اس خادم سے کہتے ہیں کہ ہمیں اس ورس کا مطلب بتا دیں, اور بہت جلدی میں اگر ہم اس بات کو سیکھتے یا اس کا مطلب پوچھتے ہیں تو پھر ہم تک جواب صحیح نہیں پہنچتا. عزیزو, جب تک ہم کسی چیز کے پس منظر سے واقف نہیں ہیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے, اس کے پیچھے کیا بات ہے, جس تعلق سے بات کی جا رہی ہے, تو اس ورس کا, اس بات کا سمجھنا مشکل ہے. ضروری ہے کہ کوئی بھی بات, کوئی بھی ورس جب پڑھی جائے تو اس کے پس منظر سے آپ کو واقف ہونا ضروری ہے, اور پھر آپ اس بات کو, اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. اور آج یہ حوالہ جو پڑھا گیا مختلف ورسز, یہ بھی اسی چیز کا حصہ ہے تاکہ آپ خدا کے کلام کی باتوں کو سمجھ سکیں, اس پس منظر کو جان سکیں جس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی جا رہی ہے. اور بہت سے عالم دین بہت سی باتوں کو غلط انٹرپریٹ کر دیتے ہیں, کچھ اپنے فائدے کے لیے اور کچھ شاید جان بوجھ کر, لیکن جتنے خدا کی حضوری میں خدا کے کلام کو پیش کرتے ہیں یقیناً وہ پاک روح کی ہدایت میں ہی خدا کا کلام آپ تک پہنچاتے ہیں. اور بہت سے اس بات کو غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے خود یہ بات کہی ہے کہ وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے خداوند یسوع مسیح کے بلاسفیمی کے تعلق سے, توہین کے تعلق سے, کہ یہ کی جا سکتی ہے, کیونکہ یہاں پر وہ کہتا ہے کہ ابن آدم کے خلاف جو بھی کوئی گناہ کرے گا اس کی معافی ہے. بہت سے اس کو غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں, لیکن اس بات کے پس منظر سے میں نے پہلے کہا کہ اگر واقف نہیں ہے تو پھر اس کی انٹرپریٹیشن غلط ہو جاتی ہے کہ بھی وہ اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ خدا اس میں تصدیق کر رہے ہیں کہ ابن آدم کے خلاف جو بھی گناہ کیا جائے گا اس کی معافی ہے, اس کی بخشش ہے. اور خداوند یسوع مسیح اپنے باپ کے تابع رہے, جتنا عرصہ وہ اس زمین پر رہے وہ اپنے باپ کے تابع رہے اور اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اس زمین پر آئے. اس بات کا ثبوت یسوع کی زندگی سے ملتا ہے کہ اس نے تابعداری کے ساتھ
اپنے باپ کی پاک مرضی کو پورا کیا. اور بہت سے لوگ اس وقت بھی اس کے خلاف بات کرتے تھے، اس کی تحقیر کرتے تھے، اس کی توہین کرتے تھے. جیسے 12 سال کی عمر میں خدا یسوع مسیح جو اپنے باپ کے ساتھ خدمت کرتا تھا، اس وقت خدا یسوع مسیح نے کہا کہ مجھے اپنے باپ کے پاس ہونا ضروری ہے، لیکن لوگ اس کی توہین اور اس کی تحقیر کن الفاظ میں کرتے کہ کیا یہ وہی بڑھئی کا بیٹا نہیں. جب اس کو دیکھتے تو اس طرح بہت سی جگہ پر بہت سے کاموں میں وہ خداوند یسوع مسیح کی تحقیر کرتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں. لیکن آج ہم سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس بات پر بولے ہیں کہ جو کوئی روح القدس کے برخلاف بولے گا اس کی معافی نہیں ہے. سو خداوند یسوع مسیح مکمل انسان اور مکمل خدا ہیں، اور باپ کا سارا اختیار اس کے پاس ہے. اور فلپیوں کے خط میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے دوسرے باب کی 7ویں اور 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ خدا کی صورت پر تھا. کیا لکھا ہے جی؟ فلپیوں کے خط میں واضح لکھا گیا، اور پالوس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ خدا کی صورت پر تھا، یعنی وہ خدا تھا. یہ خدا یسوع مسیح کی بشریت کو بیان کرتا ہے. خدا یسوع مسیح اس زمین پر بشر کے طور پر چلتے پھرتے اور خدا کے کاموں کو، اس کی پاک مرضی کو پورا کرتے ہیں. اور پالوس اقرار کرتا ہے کہ وہ خدا ہے اور روح القدس ان کی زندگی میں موجود ہے. روح القدس خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں موجود ہے. جیسے جب یسوع مسیح بپتسمہ لینے کے لیے یوحنا کے پاس پہنچے تو لکھا ہے کہ روح القدس کبوتر کے مانند اس پر آ ٹھہرا. روح القدس کبوتر کے مانند اس پر آ ٹھہرا. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس سے پہلے اس کے پاس روح القدس نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس سے پہلے روح القدس اس کے پاس موجود نہیں ہے. وہ تو پیدا ہی روح القدس کی قدرت سے ہوا. جتنے خدا کے کلام کو پڑھتے اور جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح پیدا ہی روح القدس کی قدرت سے ہوا، اور اس میں خدا پاک روح کی قدرت کثرت سے کام کرتی ہے. اور اسی لیے یہاں خدا باپ اس بات کو باور کرانا چاہتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. اور خدا یہاں پر اس بات کو بیان کر رہا ہے، باور کرا رہا ہے اور ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے. کیونکہ وہ اس کی پاک مرضی کو پورا کرنے کے لیے اس زمین پر ہے، اور وہ اس کی تابعداری میں ہے، اور وہ اپنے باپ کی پاک مرضی کو پورا کرنا چاہتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح جو روح القدس کی قدرت سے بھرا ہوا ہے وہ اس زمین پر مختلف طریقوں سے خدا کے نام کو جلال دیتا پھرتا ہے. اور اگر ہم مرکز پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر اس بات کی تصدیق ہوتی ہے اور یہ بات واضح ہوتی ہے کہ روح القدس
खुदावंद यीशु के साथ साथ है। जो बार बार रूह कुदस के ताल्लुक से जिक्र करना है, ये जरूरी है ताकि आप उस बात को समझ सकें कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये क्यों कहा कि रूहुल कुदस के खिलाफ गुनाह की माफी नहीं है। और मरकस में लिखा है कि फील फूल रूह ने उसे बियाबान में भेज दिया। किसने भेजा जी? खुदावंद यीशु मसीह को रूह ने, क्योंकि रूह उसमें मौजूद है, रूह उसके साथ है। और फिर अगर हम एक और हवाला देखें तो लूका की इंजील उसके 4 बाब की 4 आयत में मरकूम है कि फिर यीशु रूह से भरा हुआ गलील को पहुंचा। फिर यीशु रूह से भरा हुआ गलील को पहुंचा। और इसी बाब की 18वीं आयत देखें तो यीशु का इकरार नजर आता है और वो फरमाता है कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। यीशु का इकरार, यीशु कहता है कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। यीशु खुदा है। इस दुनिया में वो बतौर इंसान खिदमत करता रहा, लेकिन एक इल्जाम जो खुदावंद यीशु मसीह पर लगाया गया वो फकी और फरीसियों ने, कि वो बेल्ज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। और कितने लोग जानते हैं बेल्ज़बूल के ताल्लुक से? बेल्ज़बूल नए अहद में उसका नाम बेल्ज़बूल लिखा गया और इसके ताल्लुक से जो बयान किया गया है ये क्या है जी? शैतानों में, बदरूहों में, उन सबों का जितने भी बुरे काम हैं, तमाम बदरूहों का क्या है जी? ये सरदार है बेल्ज़बूल। नए अहद में उसे बेल्ज़बूल के नाम से पुकारा गया है। और पुराना अहद अगर हम देखें तो उसमें दूसरा सलातीन उसके पहले बाब की 3 आयत में इसके लिए जो नाम था वो थोड़ा सा डिफरेंट था और उसे बेल्ज़बूब कहा गया। पुराने अहद में बेल्ज़बूब और नए अहद में बेल्ज़बूल। और बेल्ज़बूब का क्या मतलब है? बेल्ज़बूब का मतलब है, इसकी अगर ट्रांसलेशन करें तो ये है जी मक्खियों का देवता। उन दिनों में मक्खियों की वबा बहुत थी और वो मक्खियों से जान छुड़ाने के लिए, उनको दूर करने के लिए वो इस देवता के पास आते थे, बेल्ज़बूब के पास, कि इन मक्खियों को दूर करे। और वो इसलिए बेल्ज़बूब मक्खियों के देवता के नाम से मशहूर था। लेकिन फकी और फरीसियों ने, उस वक्त के आलमों ने इस नाम को थोड़ा सा तब्दील करके बेल्ज़बूल रख दिया, जिसका मतलब है शैतान के घर का सरदार। जब फकी फरीसी शागिर्द बनाते थे तो वो अपने शागिर्दों को बपतिस्मा देते थे और फिर शागिर्द बनाने के बाद वो उन्हें अपने बेटों की तरह ट्रीट करते हैं। और यह खुदावंद यीशु मसीह उसी बात को बयान कर रहे हैं कि अगर मैं बेल्ज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता हूं तो फिर तुम्हारे बेटे किसकी मदद से? खुदावंद यीशु मसीह अब ये सवाल शदा के आलमों से करते हैं कि फिर तुम्हारे बेटे किसकी मदद से बदरूहों को निकालते हैं? तो यहां पर वो फकी और फरीसी लाजवाब है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो क्या जवाब दे इस बात का? अगर वो कहते हैं कि वो भी बेल्ज़बूल की वजह से, उसकी मदद से निकालते हैं, तो फिर उनको लोगों की तनकीद का सामना है कि तुम किस किस्म के खुदा के खादिम हो, किस किस्म के खुदा के लोग हो कि तुम एक बदरूहों के सरदार की मदद से निकालते हो। और अगर वो कहते हैं कि हम खुदा की मदद से निकालते हैं तो फिर खुदावंद यीशु मसीह भी खुदा रूह की मदद से ये काम कर रहा है। और उनकी रवैये में तासुब है। और 28वीं आयत में हम देखें तो वहां लिखा है कि क्योंकि कोई आदमी
जोरावर के घर में, लिखा कि क्यों कर कोई आदमी किसी जोरावर के घर में घुसकर उसका असबाब लूट सकता है। और यहां यीशु ने कहा कि शैतान जोरावर है, लेकिन वो खुदावंद यीशु मसीह से ज्यादा जोरावर नहीं है। यहां खुदावंद यीशु मसीह शैतान का जिक्र कर रहे हैं और कहते हैं कि क्यों कर कोई जोरावर, क्यों कर कोई आदमी किसी जोरावर के घर में घुसकर उसका असबाब लूट सकता है। और यह खुदावंद यीशु मसीह जो कुदरत से भरा है और वो शैतान से छीन लेता है। जैसा कि हमने पहली वर्ष में देखा कि वो बदरूह गिरफ्ता, अंधा और गूंगा है, यानी कि शैतान के कब्जा में है, बुरी रूह के कब्जा में है, और खुदावंद यीशु मसीह उसको वहां से छुड़ा लाता है, क्योंकि जोरावर से कोई उससे ज्यादा जोरावर ही कुछ छुड़ा सकता है। कोई आम आदमी किसी जोरावर से कुछ छीन नहीं सकता, कुछ छुड़ा नहीं सकता। अगर कहीं कोई कब्जा कर लेता है तो उस कब्जा को छुड़ाने के लिए जरूरी है कि उससे ज्यादा जोर आवर शख्स चाहिए जो उस कब्जा को उससे छुड़ा सके। तो यहां खुदावंद यीशु मसीह इस बात को समझाना चाहते हैं कि शैतान जोरावर है, और अगर मैं उसके घर में घुसकर उससे लेता हूं तो वो अपनी कुदरत का बयान कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह यहां अपनी कुदरत का बयान कर रहे हैं। और 31वीं और 32वीं आयत तक हम देखें तो यहां पर यीशु लिखा है कि आदमियों का हर गुनाह, लिखा है कि मेरे, कहता है कि जो मेरे साथ नहीं वो मेरे खिलाफ है, जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बखेरता है। तो उस भीड़ में बहुत से ऐसे लोग थे जो खुदावंद यीशु मसीह को जानते हैं, पहचानते हैं, उसके कामों को देखते हैं और इस बात का इकरार भी करते हैं कि क्या ये इब्ने दाऊद नहीं, लेकिन ईमान नहीं लाते। और कलाम खुदा यह फरमाता है कि जो मेरे खिलाफ है वो मेरे साथ नहीं है, और जो लिखा है कि मेरे साथ जमा नहीं करता वो बखेरता है। और यह कलाम खुदा सिखाता है। आज भी बहुत सी जिंदगियां, अभी खुदा के खादम भाई साहब भी इस बात पर जोर दे रहे थे और इस बात का बयान कर रहे थे, और कलाम खुदा भी फरमाता है कि तुम अपने मुंह से तो ऐ खुदावन ऐ खुदावन ऐ खुदावन कहते हो, लेकिन तुम्हारे दिल, इनके दिल मुझसे दूर है। खुदा दिलों का जांचने वाला है, वो परख सकता है, वो जानता है एक एक को। और इसीलिए यहां पर वो कहता है कि जो मेरे खिलाफ नहीं है वो मेरे साथ है, और जो जमा नहीं करता वो बखेरता है। सो अजीजों, जरूरी है कि जब कभी भी, क्योंकि खुदा चाहता है कि हमें हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना से जवाब देना है। और वो कहता है गर्म या सर्द हो, नीम गर्म को कहता है कि मैं उगलने को हूं, इसलिए अपनी पोजीशन हाँ या ना पर रखें। आपका ईमान हाँ या ना पर
ہونا چاہیے. اور آگے اس چیز کو آپ سیکھیں گے کہ ہاں میں کیا بلیسنگ ہے اور نہ کہ کیا نقصانات ہیں. اور اسی لیے یہاں پر وہ فرماتا ہے کہ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا. یعنی گناہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر، یہاں دو چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. نمبر ایک گناہ کو، اور پھر کہتا ہے اور کفر، دوسری چیز کفر کو بیان کیا گیا ہے. کیا گناہ اور کفر کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کیا فرق ہے اس میں؟ کسی کو معلوم؟ کسی کو نہیں پتا؟ گناہ اور کفر میں فرق کیا ہے؟ گناہ وہ ہے جو ہم کرتے ہیں، پریز دی لارڈ. کفر وہ جو بات ہم اپنے منہ سے بیان کرتے ہیں، یہ کفر ہے. گناہ کوئی بھی ایکٹ جو کر دیتے ہیں ہم سے وہ گناہ ہو جاتا ہے، اور کفر جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے وہ کفر ہے، یعنی توہین، بلسفیمی. کفر کیا ہے؟ توہین ہے خدا کی، بلسفیمی. اس لیے لکھا ہے کہ جو کوئی ابن آدم کے برخلاف، ابن آدم کے خلاف گناہ کی معافی ہے. یہ ابن آدم کون ہے؟ اس کا بہت ذکر ہے کہ بار بار آیا ہے کہ ابن آدم کے خلاف گناہ کی معافی ہے. یہ ابن آدم خداوند یسوع ہے. خدا ابن آدم کے خلاف تو اس گناہ کی معافی ہے جو ہم کرتے ہیں، لیکن روح القدس کے برخلاف گناہ کی معافی نہیں ہے. یسوع تو اس سے پہلے بھی بہت کچھ کہا گیا، یسوع کو اس سے پہلے بہت کچھ کہا گیا ہے. یسوع کو مختلف القاب دیے گئے، لقب دیے گئے، اور ابن آدم بھی خداوند یسوع مسیح کا ٹائٹل ہے. اس ٹائٹل سے خداوند یسوع مسیح جانا جاتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح کیونکہ ہمارا نجات دہندہ، ہمارا بچانے والا اور چھڑانے والا ہے، اور ہمیں اس پر مکمل بھروسہ اور مکمل ایمان رکھنے کی ضرورت ہے. اور ہم اب آخری آیات کی طرف بڑھیں گے. جس چیز کو ہم سیکھ رہے ہیں، اور 31ویں آیت سے ہم جہاں پڑھیں گے سے دوبارہ، اس لیے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا، مگر روح القدس کے حق میں، روح کے حق میں جو گناہ کیا جائے گا وہ معاف نہیں کیا جائے گا. جو گناہ ہوگا وہ معاف نہیں کیا جائے گا. جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے وہ تو معاف کی جائے گی، مگر جو روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی، نہ اس عالم میں اور نہ آنے والے عالم میں. اور آج بھی بہت سے لوگ یہاں جو ہم نے شروع میں ورس پہ بات کی ہے کہ کیوں خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ روح القدس کے خلاف گناہ کی معافی نہیں ہے، جبکہ وہ کہتا ہے کہ ابن آدم کے خلاف، خدا کے خلاف گناہ کی معافی ہے، لیکن روح القدس کے خلاف گناہ کی معافی نہیں ہے. کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس بات کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور یقیناً آپ بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں کہ کیوں خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کہی، جس کا بیان ہم نے پچھلے میسج میں بھی کیا کہ خدا روح ہے، اور روح کے خلاف بخشش نہیں ہے.
اور خدا اس چیز کا اظہار زمین پر نیچے باپ بیٹے اور اب موجودہ دور میں روح القدس کی صورت میں کرتا ہے. اس لیے لکھا ہے کہ خدا کو رد کرنے یا قبول نہ کرنے والے کو ہلاک کیا جائے گا. جو خدا کو رد کرتے ہیں، اسے قبول نہیں کرتے، وہ ہلاک کیے جائیں گے، یعنی بطور مسیحی اسے نجات دہندہ قبول نہیں کرتے. اور جتنے اسے قبول کر چکے ہیں اپنا نجات دہندہ، ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. بولزبول کی مدد سے نکالتا ہے. فریسیوں نے یہ الزام لگایا اور یسوع تو اپنی قدرت یعنی روح القدس کی قدرت سے یہ سب کام کرتا رہا. اور خدا ہر ایک بات میں سچا اور قادر مطلق ہے.